وبه نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اندر جگہ نہیں ہے، جو حضرات تشریف لائیں کو باہر بٹھا لینا، اندر مت بیٹھیں. الحمدللہ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام على سید البشیر النذیر وعلى آلہ وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالی، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالی. وہ ہیں بے مثال دنی چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس مجلس کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس مسجد کی تعمیر اور اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی تزئین آپ حضرات نے بہت ہی عمدہ اور اچھے طور طریقے سے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور جلد از جلد اس کو مکمل طور پر پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس کی حفاظت فرمائے، اور اہل بستی کو اور وہ جوان والوں کو اس مسجد میں آ کر نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مسجد کا حسن سجدوں سے ہوتا ہے. جتنے زیادہ نمازی ہوں گے مسجد اتنی خوبصورت ہوگی. سنگ مرمر سے اور روغن اور کلر سے مسجد کی خوبصورتی نہیں، مسجد کا حسن تو نمازیوں سے. تو جتنی توجہ اور محنت ہم لوگ مسجد میں پتھر لگانے اور قالین ڈالنے پر خرچ کرتے ہیں، اس سے زیادہ محنت اور توجہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے پر ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اس کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ اس مسجد کی عمارت کی بھی حفاظت فرمائے اور اس مسجد کی معنویت کی بھی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور جزائے خیر عطا فرمائے. آج کل جو ماحول ہمارے ارد گرد بنا ہوا ہے،
سب جانتے ہیں، اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، اہل ایمان بندوں کی اس دنیا کے ماحول کے حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے، ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ رمضان قرطبی رحمہ اللہ، صاحب تصانیف کثیرہ تھے، بڑے فقیہ، محدث اور مبلغ، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، بہت ساری تحریریں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے ان کی کبریٰ الیقینیات الکونیہ، وجود الخالق و وظیفۃ المخلوق۔ مخلوق کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ کا وجود کیسے ثابت ہوگا کہ اللہ ہے، اور پھر مخلوق کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی۔ آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے دہشت گردی کا، بے چینی کا، قتل و غارت گری کا، خوف و ہراس کا۔ اس ماحول کی وجہ کیا رہی، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ ماحول دنیا میں کس طرح اپنے پیر پھیلانے لگا، اس کے سبب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ وقت بہت خرچ کرتے ہیں کسی بھی کام میں، لیکن کبھی اس طور پر بھی اپنا دماغ اور اپنا وقت خرچ کیجیے کہ اس دنیا میں جو حالات آج بن گئے ہمارے سامنے، اس کا سبب کیا ہے۔ ہم ہر چیز کی ذمہ داری کسی دوسرے کے سر مڑ دیتے ہیں کہ اگر مہنگائی بڑھ گئی تو ذمہ دار کوئی اور ہے، دنگا ہو گیا تو ذمہ دار کوئی اور ہے، فلسطین پر اسرائیل نے جو دست درازی کی اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے، فصل خراب ہو گئی تو ذمہ دار کوئی اور ہے، بجلی نہیں آ رہی تو ذمہ دار کوئی اور ہے، مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ آ گئی ہے تو ذمہ دار کوئی اور ہے، کاروبار میں دقت آ گئی ہے تو ذمہ دار کوئی اور ہے، اور حال تو یہ ہو گیا ہے کہ شادی کے لیے رشتہ نہیں آتا تو ذمہ دار کوئی اور ہے، شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی تو ذمہ دار کوئی اور ہے، نوکری نہیں ہے تو ذمہ دار کوئی اور ہے۔ عجیب و غریب حالات، انسان اتنا کم ہمت اور کم حوصلہ ہو گیا ہے، اللہ پر ایمان اور اعتماد کا اتنا نازک مرحلہ آ گیا ہے کہ اب اگر دکان پر گراہک نہیں آتا تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے روک لگا دی، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے اس گراہک نہیں بھیجا میرے پاس، کوئی کہتا ہے کسی نے بندش کرا دی، روزی نہیں آ رہے، روزی دینے والا رب ہے، روزی تنگ کرنے والا بھی وہی ہے، روزی کشادہ کرنے والا بھی وہی ہے، گھر بنانے والا بھی وہی ہے، گھر میں امن و امان دینے والا بھی وہی ہے، لیکن ہم ہر چیز کی ذمہ داری کسی نہ کسی پر ٹکا دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے۔ اب ذرا غور کریں، مسجد محفوظ نہیں رہی، کسی اور کی ذمہ داری تھی، لیکن ہم نماز کو جو نہیں آئے یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ ہم نے وضو نہیں کیا یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ ہم نے قرآن نہیں پڑھا یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ ہم نے نماز کا صحیح طریقہ نہیں سیکھا یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ مسلمانوں اپنی ذمہ داری سے روگردانی نہ کرو، یہ تو ایک نادانی کی بات ہوگی کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لیں اور ہر چیز پر، ہر ذمہ داری کسی غیر پر ڈالتے چلے جائیں تو یہ تو ایک تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ آج جو حالات ہے، کسی دانشور، کسی فلسفی نے بڑی پیاری بات ہے، اس نے کہا کہ مضبوط قومیں آسان حالات پیدا کرتی ہیں اور آسان حالات کمزور قوم پیدا کرتا ہے، اور کمزور قوم مشکل حالات پیدا کرتی ہے، اور مشکل حالات مضبوط قوم پیدا کرتے ہیں، اور پھر مضبوط قوم آسان حالات پیدا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس ترتیب میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں،
علامہ اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. گھوڑے کی پیٹھ پر زین بھی نہیں ہوتی تھی، کھانے کے لیے جو کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، پہننے کے لیے سالم اور ثابت کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھپر پھوس کا چھپر بھی نہیں ہوتا تھا. وہ جفا کشی اور محنت کش اور فاقہ کش انسان اپنی زندگی کتنی شان و شوکت سے اور عزت کے ساتھ گزارتے ہیں. لیکن اس مشکل حالات میں ایک مضبوط قوم سامنے آئی. پھر اس مضبوط قوم کے بعد آسان حالات ہو گئے، آرام قلبی پھیل گئی، تو پھر قوم کمزور بن گئی. ہر چیز کی ذمہ داری دوسروں پر نہ ڈالا کرو. کبھی غور سوچی، کبھی غور کیجیے کہ آخر یہ حالات اور اس کے ذمہ دار کون ہیں. ہمیں نماز پڑھنے سے کس نے روک دیا؟ ہمیں سچ بولنے سے کس نے روک دیا؟ ہمیں وعدہ وفا کرنے سے کس نے روک دیا؟ ہمیں امانت دار ہونے سے کس نے روک دیا؟ ہمیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے سے کس نے روک دیا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے سے کس نے روک دیا؟ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کس نے روک دیا؟ ہمیں بزرگان دین سے محبت کرنے سے کس نے روک دیا؟ کسی نے نہیں روکا. ہم اپنے آپ ان راستوں سے دور چلے گئے، اور پھر آپ ایک قدم دور ہوتے ہو تو منزل آپ سے 100 قدم دور ہو جاتی ہے. یہ تو رواج ہے، یہ تو ہوگا. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے مختلف مقامات پر قرآن میں احکامات جاری فرمائے. آج مغرب کی نماز میں چونکہ یہی صورت تلاوت کی گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اسی صورت کو سرنامہ خطاب بیان بنا لیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے صورت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کی پوری زندگی کو، ان کے رجحانات کو، ان کے اغراض و عواطف کو، ان کی پسندیدگی کو، ان کے شبہات کو، ان کے اندیشوں کو اور خدشات کو، اور ان کے خوف کو، اور ان کے امن و امان کو، اور ان کی فاقہ کشی کو، اور ان کی ثروت کو، اور ان کے متوول ہونے کو، اور ان کے فاقہ کش ہونے کو، اور ان کے بے چین ہونے کو اور مطمئن ہونے کو بیان کر دیا. انہی 3-4 آیات میں سارا بیان کر دیا. پوری تاریخ مکے والوں کی اس میں بیان کر دی، اپنے احسانات بھی بیان کر دیے، اور ان کی محرومیاں بھی بیان کر دی، اور اس محرومی پر اللہ نے جو ان کو انعامات عطا فرما کر ان کو صاحب ثروت بنایا وہ بھی بیان کر دیا. اور اس کے بعد یہ حکم بھی دیا کہ تم اسی رب کی عبادت کرو جو اس کعبے کا رب ہے، اور اپنے احسانات بھی گنوا دیے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ معنی بیان کر دیتا ہے. چھوٹی سی صورت ہے، تقریباً تمام مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے. تیسرے پارے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اب یہاں سے چونکہ قبیلہ قریش عربوں میں سب سے عظیم قبیلہ مانا جاتا ہے، اور یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو تمام عربوں کی مدد کیا کرتا تھا. لوگ اپنی پریشان حالتوں میں قبیلہ قریش کی طرف دیکھا کرتے تھے. اس ماحول کو سمجھتے چلے، یعنی عرب میں یہ سب کو پتا تھا کہ قبیلہ قریش سب سے زیادہ شرف والا قبیلہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ ہے، سب سے زیادہ بہادر قبیلہ ہے، سب سے زیادہ سخاوت والا قبیلہ ہے، سب سے زیادہ غیرت والا قبیلہ ہے. اب اگر یہ اور پورے عرب کی مدد کرنے والا قبیلہ ہے، تمام لوگوں کے عبادتوں کا ایک طرح سے اس کو کہا جائے کہ ذمہ دار رہنے والا قبیلہ ہے، کعبے کی نگہداشت کرنے والا قبیلہ ہے، حج کے موسم میں انتظام و انصرام کرنے والا قبیلہ ہے، اور یہ کہا جائے کہ اس زمانے میں تمام اکناف و اطراف مکہ کے لوگوں کی میزبانی کرنے والا قبیلہ ہے. یعنی سب سے مالدار بھی یہی ہے، سب سے بہادر بھی یہی ہے، سب سے خلیق اور بااخلاق بھی یہی ہے، سب سے زیادہ سخی بھی یہی ہے، غیرت مند بھی یہی ہے. یعنی یہ اس زمانے میں اس آس پاس میں رہنے والے تمام لوگوں انسانوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو تو کوئی دقت پریشانی نہیں ہے، یہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کی اس بے چینی
اور اس بےکلی اور اس محرومی کا اظہار فرمایا اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ بندہ جب زمین پر آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مکمل آتا ہے، کہیں کہیں اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اگر کعبے کا متولی ان کو بنایا گیا ہے تو ان کی سرزمین کو بنجر بنایا گیا ہے، ایک دانہ گیہوں نہیں اگا سکتے، ایک بالی کھجور کی، ایک شاخ کھجور کی نہیں اگا سکتے، ایک جو نہیں اگائی جا سکتی، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں اللہ نہیں ہے، وہاں کھیتی نہیں ہے۔ اگر اللہ فضل نہ فرمائے تو یہ قبیلہ قریش زمین پر ایڑیاں رگڑ کر مر جاتا ہے، اس کو کھانے کے لیے نوالا نہیں میسر ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ایک بنجر زمین پر رہنے والی بستی پر ایسا فضل فرمایا کہ اب سارے عرب میں پیسہ بھی کم ہوا، کھانا بھی کم ہوا، سب سے زیادہ غلہ قریش والوں کے پاس ہے جبکہ ایک دانہ وہاں اگتا نہیں ہے، سب سے زیادہ دولت مکے والوں کے پاس ہے جبکہ وہاں ایک ندی نہیں ہے، کوئی اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہیں تھا جس کے ذریعے دولت کمائی جاتی ہو، لیکن سب سے زیادہ ثروت انہی کے پاس ہے۔ کہاں سے آئی، کس طرح آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، آخرکار چونکہ بنجر زمین تھی، کوئی کھیتی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، ایسی جگہ پر رہنا اور زندگی گزارنا مشکل تھا، ایک خوف و ہراس کا عالم تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک ایسی زمین پر جس زمین پہ رہنے والوں کی امید ختم ہو جاتی ہے کہ نہ وہاں دریا بن سکتا ہے، نہ ندی بن سکتی ہے، نہ کھیتی ہو سکتی ہے، ایسی زندگی، ایسی سرزمین پر کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کون راہ دکھائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ذریعہ معاش کیا ہوگا، کمائی کیسے کریں گے، وہ دولت کہاں سے کمائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ قبیلہ قریش جب ایسی پریشانی میں مبتلا ہوئے تو ہم نے راستہ دکھایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ہم نے قبیلہ قریش کو سفر کی رغبت دلائی، ان کو آنے جانے کی رغبت دلائی، ان کے دل و دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ تم تجارت کرنے کے لیے مکے سے باہر جایا کرو، اور ہم نے یہ خیال ڈالا کہ اب تم سال میں 2 بار تجارت کے لیے جایا کرو۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، کون سی رغبت دلائی؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، جاڑے اور گرمی میں سفر کی رغبت دلائی۔ جاڑے میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے، لیکن سفر کا مرحلہ آسان نہیں تھا۔ عربوں میں یہ بات عام تھی کہ اپنی بستی سے ذرا باہر نکلا قافلہ تو قذاق اگر پانی کے ذریعے جا رہا ہے تو قذاقوں نے لوٹ لیا، اور اگر خشکی کے ذریعے جا رہے ہیں تو لٹیروں اور ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ یہ صبح شام کی بات تھی کہ آپ باہر نکلے غلہ لے کر، مال و دولت لے کر، اسباب تجارت لے کر، اور آپ کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، قیدی بنا لیا، سامان لوٹ لیا، قتل کر دیا۔ تجارت میں سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ابھی شہر سے باہر نکلیں گے اور کوئی لوٹ لے گا۔ یہ ڈر ایسا تھا کہ عرب والے تجارت کے لیے جاتے ہوئے کانپ جایا کرتے تھے، اور اس طرح گھر سے جاتے تھے سب سے مل ملا کے کہ پتہ نہیں واپس لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، کہ شاید راستے میں مر جائے۔ اتنا خوف تھا عربوں میں سفر کو لے کر کہ جب، اور خاص طور سے جب تجارت کا سفر ہوتا تھا تو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کوئی مار نہ دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے دل سے اس خوف کو بھی نکال دیا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس رب کی عبادت کرو، اس کعبے کے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھوکے تھے تو کھانا کھلایا، اور تمہارے دلوں سے اس خوف کے اندیشے کو دور کر کے تمہیں امن و امان عطا فرمایا۔ اتنی نعمتوں کا، ان کی محرومی کا ذکر بھی کیا، پھر اپنی رحمتوں کا، نعمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی، تمہیں یہ تمہارے دل و دماغ میں یہ علم عطا فرمایا، اور یہ دل میں تمہارے یہ رغبت پیدا کی کہ تم سال میں 2 سفر کرو گے، شام اور یمن کی جانب، اور راستے کے خطرات اور اندیشوں سے تمہیں کس طرح محفوظ کیا کہ اللہ نے تمہیں وہ شرف عطا فرمایا کہ جہاں تم جاتے ہو تمہیں اہل کعبہ کہا جاتا ہے، متولی کعبہ کہا جاتا ہے، خدام کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبے کی عزت سے اللہ نے تمہاری عزتوں کو وابستہ کیا، اور پوری دنیا وہ ڈاکو اور وہ لٹیرے جو کسی کو مارتے وقت بے دریغ، جن کو احساس نہیں ہوتا، جو سفاک ہو چکے تھے، وہ بھی اگر یہ جانتے تھے کہ قافلہ مکے سے آیا ہے تو ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ کعبے والے آئے ہیں، مکے والے آئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کا سامان کوئی ضائع نہ ہو جائے۔ تو ان
ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ذریعے آپ کو امان دے دی، آپ کی حفاظت فرما دی۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم تھا اس بستی والوں پر۔ اگر یہ کرم اللہ کا نہ ہوتا تو مکے والے بھوکے مر جاتے، نہ ایک گھونٹ پانی ملتا، نہ ایک نوالا چور وہ ان کا روٹی کا نوالا ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی، ان کے دلوں سے ڈر اور خوف کو بھی نکال دیا۔ اب جب کوئی یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جب کوئی نعمت کسی کو مل جائے تو نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو۔ تو اس نعمت کا شکر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اتنے انعامات جو تمہارے اوپر ہوئے تو اب مکے والوں کو چاہیے، یعنی کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، جس گھر کی عزت سے تم معمون سمجھے جاتے ہو، جس گھر کی نسبت سے تمہارے دلوں سے خوف نکالا گیا، جس گھر کی نسبت سے چور ڈاکوؤں لٹیروں اور قذافوں کے دلوں میں تمہاری عزت رکھی گئی، اس گھر کے رب کی عبادت تمہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو بالکل سیدھی بات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نعمتوں کے شکرانے کا سب سے عظیم ذریعہ اور سب سے عظیم راستہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے شکر میں سجدہ کرنا چاہیے، سب سے عظیم شکر ہے۔ یہ شکر کی اس کا سب سے عظیم درجہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر زبان سے تو کرتا ہی ہے، لیکن عبادت کے ذریعے کرے۔ تو عبادت کے ذریعے جو شکر ادا کیا جاتا ہے وہ شکر کے تمام مراحل میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ مثلا اگر مال حاصل ہو تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ ایک عبادت ہے، مال کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ زبان سے الحمدللہ کہنے سے بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ایک بڑی بات ہے۔ زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے، اپنے ہاتھ پیروں کے ذریعے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے، اور جو نعمت حاصل ہو اس نعمت کو مال و دولت کے ذریعے بھی، مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ نماز پڑھنا، شکرانے کے نفل پڑھنا مسلمانوں کے گھروں میں رائج ہے، خاص طور سے عورتیں بہت پڑھتی ہیں۔ کوئی کام ہو گیا تو شکرانے کے نفل پڑھ لیے، کوئی کام رکا ہوا تھا تو شکرانے۔ ویسے بھی صبح سے شام تک جو اللہ نے زندگی دی، کھانا دیا، پانی دیا، سکون سے رکھا، تو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت شکرانے کی نفل پڑھی۔ اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ایسی سنگلاخ زمین پر جہاں نہ ایک بوند پانی ہے، نہ ایک بالی کسی گیہوں اور جو اور باجرے کی پیدا ہو سکتی ہے، اور جہاں کے آس پاس میں ٹیلوں اور وادیوں میں لٹیرے اور ڈاکو بھی موجود ہیں، ایسے ماحول میں جب اللہ نے تمہیں معمون کیا، تمہارے دلوں سے ڈر اور خوف نکالا، تم جب بھوکے تھے تو تمہیں کھانا کھلایا، تمہاری عزت پوری دنیا میں قائم کی، کعبے کی نسبت سے تمہیں معمون کیا، تمہیں تجارت کی ترغیب دی، تجارت میں تمہیں نفع پہنچایا، اس کے بعد اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ یہ عذاب کی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اللہ کے انعامات کے بعد اس کی ایسی ناشکری اور ایسا انکار، یہ تو عذاب الہی کو متوجہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم عذاب کو اپنی طرف آواز نہ دو، بلکہ اس کے عوض تمہیں چاہیے فلیعبدوا، انہیں چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ رب ھذا البیت، اس کعبے کے رب کی عبادت۔ کعبے کا رب کون ہے؟ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ان کو عبادت کرنی چاہیے۔ کون ہے کعبے کا رب؟ پھر تفصیل آگے فرمائی۔ اللہ فرما سکتا ہے کہ کعبے کا رب وہ جس نے زمین و آسمان بنایا۔ الذی کے بعد یہ بات آ سکتی تھی، الذی کے بعد آتما کی جگہ کوئی دوسرا عبدہ آ جاتا ہے، وہ کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، وہ کہ جس نے زمین سے سبزہ اگایا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کا تو اعجاز ہی یہ ہے کہ جن لوگوں کو مخاطب کر لیا تھا ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ رب کا احسان تمہارے ساتھ ہے۔ زمین و آسمان کی بات ہوتی تو پوری دنیا کے لوگ اس میں شریک تھے۔ اگر آسمان سے برسات کی بات ہوتی تو برسات تو مصر اور روم میں بھی ہوتی تھی، لیکن فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ۔ تم بھوکے تھے، تمہارے یہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی، تمہارے یہاں اناج نہیں اگتا تھا، تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا، لیکن جب تم بھوکے ہوئے تو اس نے تمہیں کھانا کھلایا۔
اور جب تجارت کے لیے تم گھر سے نکلنا چاہتے تھے تو تمہیں قذافوں کا، ڈاکوؤں کا، چوروں کا، لٹیروں کا ڈر تھا، اللہ نے اس ڈر سے بھی تمہیں معمون کیا، وَآمَنَهُمْ بِالْخَوْفِ، تمہیں خوف سے امان عطا فرما دی، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اسی رب کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات میں ایک اور اشارہ فرما دیا کہ امن قائم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو بھی چاہیے کہ جو کام اللہ کو پسند ہے وہ کام اللہ کے بندوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے سب سے پہلی بات یہ کہ عبادت کرو، تو اللہ کے بندوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب یہ ایسی بات نہیں کہ جو قبیلے قریش کے لیے نازل ہوئی، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بات جن کو قرآن اور علوم قرآن نہیں سمجھ میں آتا اور اسلام اور دین مذہب اسلام پر اور توحید پر اعتراض کرتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ مکے والوں کے لیے تھی، ہندوستانی کیوں کرے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عربی میں جو ہمارے اساتذہ ہیں جامعہ ازہر کہتے ہیں یہ سب افواہ ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں، کہتے ہیں یہ سب افواہ ہے، بے دلیل باتیں ہیں کہ یہ پورے قبیلے قریش کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عبادت کریں، ہم کیوں کریں گے عبادت؟ یہ بے وقوفی کی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، تو اللہ کے بندوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اور اللہ نے جب بھوک لگی بندے کو تو اللہ نے کھانا کھلایا، تو بھوکے کو کھانا کھلانا بھی ایک پسندیدہ عمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال جہاں گنوائے فرمایا اطعام الطعام، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی سب سے بڑا عمل۔ وآمنہم من خوف، خوف و ہراس سے نکال کر امن و امان کا ماحول پیدا کر دینا، یہ بھی اللہ کے بندوں کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن اب اگر ہم آپ اور اس دنیا کی طرف نظر ڈالیں تو آج بھوکمری عام ہے، ہمارے ہندوستان ہی میں 80 کروڑ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، سرکاری غلے سے دیا جاتا ہے کھانے کے لیے، اور خوف و ہراس کا عالم تو آپ سمجھ رہے ہیں کیسا بن گیا۔ لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یا تو دین اسلام سے اپنا رشتہ ختم کر لو، یا پھر اللہ کی زمین پر امن و امان کی کوشش کرو۔ خوف و ہراس پھیلا دینا، قتل و غارت گری کر دینا، خون بہا دینا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عین جنگ کی حالت میں فرمایا کہ جنگ اگر ہو بھی جائے کسی سے، کسی دشمن سے اگر جنگ کے حالات بھی پیدا ہو جائے تو اس کی کھیتی نہ برباد کرنا، اس کے کنویں نہ برباد کرنا، اس کے درخت نہ کاٹ دینا، عورتوں کو نہ پریشان کرنا، بچوں کے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو تم سے لڑنے نہیں آتا دور کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے اس پر ہتھیار نہ اٹھانا، جو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہا ہے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ کہیں سنا آپ نے آج کل تو ایک ہوائی جہاز آتا ہے بم گرا دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ بے گناہ تھے کہ فوجی تھے کہ گناہ گار تھے، کون تھے، اس کو کیا معلوم بم۔ آپ دیکھیں کہ غزہ میں اور فلسطین میں کیا ہو گیا، یا ہیروشیما میں ناگاساکی میں کیا ہوا تھا، یا بغداد میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، یا پہلی جنگ عظیم میں کیا ہوا، دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا۔ کیا وہ گولیاں اور وہ بمباری یہ پوچھ کر اپنا کام کرتے ہیں کہ بھائی تم گناہ گار تھے کہ نہیں، تم ہم سے لڑنے آئے کہ نہیں؟ جب بستی پہ بم گرتا تو بے گناہ مرتے۔ آپ اس بات پر غور کریں، ایک شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اگر اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو چونکہ وہ اس کا دین اسلام کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ابھی پرسوں کے روز کشمیر کی وادی میں ایک دہشت گردانہ حملہ ہو گیا۔ پہلگام کچھ لوگ وادی میں گھوم رہے تھے، وہاں آ کر کچھ لوگوں نے گولی چلا دی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟
اسلام کے کون سے قانون سے مستمد ہے یہ بات؟ پورا قرآن الحمد سے والناس تک اور تمام ذخیرے حدیث اور تمام اصحاب کی سیرت اور تمام تابعین کے کردار اور ائمہ مجتہدین اور اولیاء اور شہداء تمام کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں بے گناہ کی جان نہیں گئی، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے جس نے ایک بے گناہ کو مارا اس نے عالم انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے عالم انسانیت کی جان بچائی۔ مجھے بتاؤ کہ یہ مسلمان قرآن کی اس آیت کی تکذیب کا سبب بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ اپنے عمل سے قرآن کو جھٹلا رہا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ کس بات کے مسلمان ہو؟ پھر شعور نے گواہی دی کہ جس شخص نے رسول کی عزت نہیں کی، صحابہ کی عزت نہیں کی، وہ آج دنیا میں امن و امان کی کیا عزت کرے؟ یہ فکر کہاں سے آئی کہ سب کو مار دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، سب کا خون بہا دیا جائے؟ فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ اسلام میں تو نہیں تھی۔ اور آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا مذہب ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے دہشت گردی کی ہے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اذان سناؤ، جس نے اذان یاد نہیں کی اس کو گولی مار دی، جو مسلمان نہیں تھا کلمہ وہ نہیں تھا اس کو گولی مار دی۔ کس نبی کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پسند نہیں ہے؟ گزشتہ انبیاء کی سیرت میں دیکھو، کون سا نبی ایسا ہے جس نے اس بنیاد پر کسی کو مار دیا؟ کہیں گھومنے ٹہلنے گئے ہو، پوچھا ذرا وہ کیا ہے، اور گولی مار دی، اسے قتل کر دیا۔ مسلمانوں یہ تو اللہ کا طریقہ بھی ہے، وہ تو مجبور نہیں، قادر مطلق ہے، یہ تو اس کا بھی طریقہ نہیں۔ کون سے اسلام کو فالو کرتے ہو؟ کس نبی کی شریعت کو مانتے ہو؟ کس قرآن کو مان رہے ہو؟ کس قرآن پر عمل ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایسا کرنے والے، دن دہاڑے دہشت گردانہ عمل کرنے والے لوگوں کی سزا قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے پیر کاٹ دیے جائیں، اور ان کے سینوں میں سلاخیں گھسا کر چوراہے پر ڈال دیا جائے، تاکہ پتہ چل جائے سب کو کہ دہشت گردی کا کوئی یہاں پر ماننے سبوت کرنے والا نہیں ہے۔ اسلام میں دہشت گردی سے بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ یہ سزا ہے ایسے آتنکوادیوں، دہشت گردوں۔ اب وہ چاہے کسی ٹرین میں مسلمانوں کو چن کر گولی مارتا ہو یا وادی کشمیر میں کسی ہندو کو گولی مارتا ہو، سزا سب کی ایک ہے، یہ سب آتنکوادی ہیں اور یہ سب لوگ دہشت گرد ہیں۔ مگر ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک طرفہ بات ہوتی رہتی ہے ہمارے ہندوستان میں، ہم بھی اس کے عادی ہو گئے۔ کون سا اسلام ہے؟ ابھی اس پر ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ یہ دیکھیے مسلمانوں نے کیا کیا، یہ کون سا مسلمان؟ کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھنے والے کو آپ مسلمان کہیں گے؟ ایک آدمی کعبے کی طرف پیٹ کر کے نیت باندھے نماز پڑھنے کی اور کہے میں تو مسلمان ہوں، کہے کہ مسلمان؟ تم تو اللہ کا حکم ہی نہیں مانتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، آپ پیٹ کر کے نماز پڑھو۔ آپ آئے، آپ نے بے گناہ لوگوں کو گولی مار دی، آپ میں مسلمان ہوں؟ کس بات سے مسلمان ہوں؟ میدان جنگ میں حکم یہ ہے اسلام کا کہ جب جنگ چل رہی ہو میدان جنگ میں، اور یہ جنگ جو اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا ہے وہ جنگ، جو ایک حکومت ڈکلیئر کرتی ہے وہ جنگ، اگر آپ کا دشمن ہتھیار ڈال دے تو آپ اسے مار نہیں سکتے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایسا ہو چکا ہے، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ میدان جنگ میں ہے اور ایک دشمن آپ سے جنگ کر رہا ہے، ہوتے ہوتے اس کا ہتھیار گر گیا، اس نے ہتھیار پھینک کر کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سمجھ گئے کہ دھوکہ دینے کے لیے، جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، پھر بھی اس کا قتل کر دیا۔ حضور کو پتہ چلا، آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ شفقت عن قلبی، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ جھوٹ بولنا ہے کہ سچ بولنا؟ حکم یہ ہے کہ میدان جنگ میں جو شخص ہتھیار رکھ دے آپ اس کو ہتھیار اٹھا نہیں سکتے اس کے اوپر۔ یہ کون سے اسلام کی تبلیغ ہے؟ یاد رکھو یہ وہابی اسلام کی تبلیغ ہے، یہ سچے اسلام کی تبلیغ نہیں ہے، صحابہ کے اسلام کی تبلیغ نہیں ہے۔ نبی کریم جو اسلام کا پیغام لے کر آئے یہ اس کی تبلیغ نہیں ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے دین کی تبلیغ ہے، اسامہ بن لادن کے دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے، یہ وہابیوں کے، القاعدہ کے اور طالبانی دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے، یہ رسول اللہ کے دین کی تبلیغ ہرگز نہیں ہو سکتی۔
آج وادی کشمیر میں قتل و غارت گری کر دی کچھ لوگوں نے. آپ کو وہ دن بھول گئے کہ جس دن مدینے اور مکے میں پہنچ کر قتل و غارت گری کر دی لوگوں نے, مطاف میں قتل کر دیا لوگوں کو. محمد بن عبد الوہاب نجدی کے چند آوارہ گنڈے یہ مدینے اور مکے پہنچ کر وہاں انہوں نے اہل مدینہ کا قتل کیا, سامان لوٹ لیا, اہل مکہ کو قتل کیا, شریف مکہ کو بھاگ کر کہیں اور پناہ لینا پڑا. یہی کام اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں کیا. اب کہا یہ جاتا ہے, آج کل ایک بہت بڑا فقرہ چل رہا ہے کہ اتحاد پیدا کیجئے. کس بات پر اتحاد کی بات کی جا رہی ہے؟ کیا دہشت گردی پر اتحاد کر لیا جائے, رسول اللہ کی توہین پر اتحاد کر لیا جائے, دین کی شبیہ کو مس کرنے پر اتحاد کر لیا جائے؟ آخر کس چیز پر اتحاد کر لیں؟ ہم دہشت گردی پر اتحاد نہیں کر سکتے, ہم توہین رسالت پر اتحاد نہیں کر سکتے, ہم دین میں مداخلت پر اتحاد نہیں کر سکتے, ہم اللہ اور رسول کی شریعت اور دین اور قوانین کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر اتحاد نہیں کر سکتے. اتحاد کرنا ہے تو پھر دین اور اسلام کے دائرے میں آ کر اتحاد کیا جا سکتا ہے. اس سے تجاوز کر کے اتحاد نہیں ہوگا. ایسے اتحاد کو الحاد کہا جا سکتا ہے, بے دینی کہا جا سکتا ہے, لا دینیت کہا جا سکتا ہے, کفر اور شرک کہا جا سکتا ہے, بدعت اور گمراہی کہا جا سکتا ہے. یہ دین اور اسلام اس کا نام نہیں. لوگ کہنے لگے کہ اگر دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے تو کشمیر میں دیکھیے کیا ہوا. کیسے نہیں کہہ سکتے آپ دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے؟ یہ موقع کون دے رہا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو گیا؟ دہشت گردی اپنے آپ میں ایک مذہب ہے, جس طرح مذہب اسلام ایک مذہب ہے, یہودیت اور نصرانیت ایک مذہب ہے, سکھ, ہندوازم, جین اور بدھسٹ ایک مذہب ہے, اسی طرح دہشت گردی اور آتنکواد بھی ایک مذہب ہے. کسی بھی شکل اور رنگ اور روپ کا انسان ہو, میں تو ایسے شخص کو انسان بھی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, مسلمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی, صریح خلاف ورزی. کس طرح اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کو بدنام کرنے کی بات ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی سود ہے. ارے سود ہے تو اسلامی کیسے ہوگا؟ یہ اسلامی قتل و غارت گری ہے. ارے اسلام تو امن و امان کا موقین ہے. قتل و غارت گری اسلامی نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ جو اللہ نے القتل بالقتل کا حکم دیا ہے, اس میں جو قصاص کی دفعہ رکھی ہے, اس میں بھی ایک زندگی ہے. یہ بھی قتل و غارت گری نہیں ہے, اس میں بھی ایک حیات ہے, اس میں بھی ظلم کا ایک خانہ نہیں رکھا گیا. ان لوگوں کی کیا غلطی تھی جنہیں گولی مار دی گئی؟ ان لوگوں کی کیا غلطی تھی کہ 2 سال پہلے جن کو ٹرین میں گولی مار دی گئی؟ ان کی کیا غلطی؟ یہ عجیب و غریب طور پر اس ملک کے رہنے والوں کو, وہ ہندو ہو یا مسلمان, ایک عجیب و غریب راستے پر چلایا جا رہا ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اپنے دین اور اپنے مذہب پر قائم رہیں. اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے, اسلام امن و امان کا مذہب ہے. اسلام ظلم نہیں قائم کرتا, اسلام عدل قائم کرتا ہے. اسلام میں زیادتی نہیں ہے, اسلام میں انصاف ہے, صلہ رحمی ہے, امداد باہمی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ باتیں صرف تقریروں میں کہنے میں اچھی لگتی ہیں کہ اگر کوئی انسان کنویں میں گر جائے اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم نماز پڑھو گے یا اس کو کنویں سے نکالو؟ حکم یہ ہے کہ کنویں سے نکالنے کے لیے دوڑو. کسی کے گھر میں آگ لگ جائے, آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اب نماز پڑھی جائے گی یا آگ بجھائی جائے گی؟ یہ باتیں عمل کرنے کے لیے ہے تاکہ انسان کی زندگی محفوظ ہو سکے, انسان کی زندگی کی بقا ہو سکے, یہ دنیا اچھی طرح اپنا سفر طے کر سکے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد قائم نہ ہو سکے, امن و امان قائم رہے. اللہ نے فرعون جیسے ظالم شخص کے سامنے حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا تو حضرت موسیٰ کے عصا کے ذریعے اللہ نے امن و امان قائم کرا. آپ سوچیں کہ اللہ نے ہر ظالم کے سامنے ایک عادل کو کھڑا کیا, ہر ظلم کے سامنے عدل کو کھڑا کیا, ہر زیادتی کے سامنے رحمت کو کھڑا کیا, ہر زحمت کے آگے ایک رحمت کھڑی کی, ہر مشکل کے آگے ایک آسانی کھڑی کی,
ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی اور آسائش اللہ نے رکھی ہے۔ یہ تو نظام قدرت اور نظام الہی کے خلاف بات ہو جائے کہ ایک ایسا شخص جس سے نہ جان نہ پہچان اس کو گولی مار دے جائے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہ آئین سے چلنے والا ملک ہے۔ اگر آپ کے کسی رشتہ دار کو کوئی قتل بھی کر دے اور آپ اس مجرم کو پکڑ بھی لیں تب بھی آپ اس کو خود سزا نہیں دے سکتے، اس کے لیے عدالتیں اور قانون۔ آپ اگر سوچیں ریاست مدینہ میں فاروق اعظم کا دور ہے، کسی نے آپ کے گھر میں چوری کر لی، مسئلہ معلوم ہے آپ کو کہ 10 درہم سے زیادہ چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، آپ اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں۔ اگر خود کسی نے ہاتھ کاٹ دیا تو پھر وہ عدل فاروقی کا جو نظارہ دیکھے گا دنیا اس پر حیرت کرے گی۔ یہ عقوبات انڈیویجولی اپلائی کرنے کے لیے نہیں ہے، القتل بالقتل انڈیویجولی اپلائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے، یہ انفرادی طور پر اپلائی نہیں ہوگا، اس کو ایک ریاست، ایک حکومت، ایک مملکت قائم کرے گی، ورنہ تو عوام اٹھ جائے گا دنیا سے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے کہ چوری کی اور ہاتھ کٹ لیا، انہوں نے قتل کیا اور اس کو ختم کیا۔ ایک ریاست کے نافذ کرنے کے احکامات ہیں یہ۔ لہذا اس بات کو غور کیجیے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ امن قائم ہو، مگر یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے لوگ جو اپنا رشتہ اسلام سے بھی جوڑتے ہیں دنیا میں دہشت گردی برپا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، یا تو یہ پاگل ہیں، یا کسی دھوکے میں ہیں، یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یا ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ ان کا مقصد اسلام کی سربلندی نہیں ہے، ان کا مقصد یا تو اپنی جیبیں بھرنا ہے، اپنے لیے مال و اسباب جمع کرنا ہے۔ ان کا مقصد اسلام کی سربلندی نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کی سربلندی ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ مولا علی مشکل کشا سے ایک دشمن ہاتھا پائی پر آمادہ ہو گیا ہے، مولا علی شیر خدا نے اس کو زمین پر گرا دیا، سینے پر سوار ہے، اور قریب کہ آپ کی تلوار سے اس شخص کا گلا کٹ جاتا، اس نے آپ کے رخ زیبا پر تھوک دیا، آپ اس دشمن کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو۔ وہ بھی حیران رہ گیا کہ علی کیا ہو گیا، میں نے تو اب یہ سوچا تھا کہ اور تو کچھ کر نہیں سکتا، تو مرنے سے پہلے تمہارا کم سے کم یہی بدتمیزی تمہارے ساتھ کروں، توہین کر دوں تمہاری، تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا کہ اس وقت میں ایک مقصد کے لیے اس برسر پیکار تھا، لیکن اس وقت میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں تھی، ذاتی طور پر ہمارا تمہارا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو اب میرا تمہارا ایک ذاتی معاملہ ہو گیا، تو میں اپنے نفس کو مارنے کے لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ نفس کی خواہش تو یہ تھی کہ بدلہ لیا جائے، لیکن علی نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سامنے اطاعت شعار ثابت کر دیا اور اس بندے کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، اب تم سے میں بدلہ نہیں لوں۔ یہ ہے اسلام کا کردار۔ عمر فاروق اعظم یہ اسلام کے نمائندے ہیں، ملا عمر اسلام کا نمائندہ نہیں ہے۔ اسامہ ابن زید بن حارثہ اسلام کے نمائندے ہیں، بن اسامہ بن لادن اسلام کا نمائندہ ہے۔ آپ سوچئے ہندوستان کے وہ بڑے بڑے ادارے جو دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات بھی کرتے ہیں، اس طور پر کھل کر اس معاملے کی نندا نہیں کرتے، اس کی مذمت نہیں کرتے۔ کہنا چاہیے ان کو کھل کر کہ ایسے شخص کا اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں جو بے گناہوں کو گولی چلا کر مار دیتا۔ کس اسلام کی طرف جاتے ہو؟ اسلام وہ ہے جو صحابہ نے کرا ہے، جو تابعین سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام وہ ہے جو ائمہ مجتہدین نے، اولیاء، شہداء، صالحین نے۔ اسلام میں قربانی دی جاتی ہے، کسی کی ناحق جان نہیں ماری ہے۔ اسلام تو قربانی پیش کرنے والا مذہب ہے، خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھلانے والا مذہب ہے، خود جاگتے رہ کر دوسرے کو سلانے والا مذہب ہے، اپنے بدن سے آدھے کپڑے اتار کر کسی ننگے کے بدن کو ڈھک دینے والا مذہب ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا مذہب ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے جو پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے؟ وہ چاہے محلے کا پڑوسی ہو، شہر کا پڑوسی ہو، یا ملک کا پڑوسی ہو۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان قائم کرتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ نے تو ان کو خوف کے ماحول میں امان عطا فرمایا، امن عطا فرمایا۔
یہ کون ہے جو اللہ کے نام پر بے امنی پیدا کرتا ہے، اللہ کے نام پر دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول اور دین اسلام ایسے گروہ سے، ایسی حزب سے، ایسی پارٹیوں سے، ایسی جماعتوں سے بری اور بے نیاز ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف دنیا میں کام کرتا ہے۔ اسلام اور مسلمان ایسے لوگوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں یہ لوگ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، تو سود اسلامی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سود غیر اسلامی ہی ہے، اسلام میں سود کی کوئی جگہ نہیں۔ اسلامی جھوٹ کوئی بات ہوئی کہ یہ اسلامی جوا ہے؟ ارے بھائی جوا ہے تو پھر اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ سود ہے تو اسلامی کیسے ہو جائے گا؟ یا تو وہ سود نہیں ہوگا، یا اسلامی نہیں ہوگا، یا تو وہ چیز جوا نہیں ہوگی، اور جوا ہے تو اسلامی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بے گناہوں کو مار دینا اسلام نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ صوفیہ کی، اہل خانقاہ کی، درگاہ والوں کی ساری زندگی اسی میں نکل گئی کہ سب کو اپنی محبت سے نوازو، جو آ جائے اس کو کھانا کھلاؤ، جو پریشان حالات آ جائے اس کی پریشانی دور کرو، وہ چاہے کشمیر کی وادیاں ہو یا پنجاب کے میدانی علاقے ہو یا مہاراشٹر اور یو پی کے معاملات ہو، جہاں بھی درگاہ اور صوفیزم ہوگا وہاں بھوکے کو کھانا کھلایا جائے گا، لنگر کا اہتمام ہوگا، امن و امان کا اہتمام ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں، جس جگہ کوئی آستانہ اور درگاہ ہوتی ہے وہاں امن و امان قائم ہوتا ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، انسانیت کی عزت ہوتی ہے، انسان کی قدر کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں مادیت آ جائے، جہاں اللہ اور رسول کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، جہاں نفسانیت آ جائے وہاں پر گولی چلتی ہے، تلوار اٹھتی ہے، خون بہتا ہے، اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے دین کو لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک دے اور بجھا دے اس چراغ کو۔ اللہ کے نور کو کوئی اپنی بھوک سے بجھا نہیں سکتا، نور توحید کو کوئی مشرک نہیں بجھا سکتا، اور نور اسلام کو کوئی دہشت گرد نہیں بجھا سکتا، امن و امان کے پیغام کو کوئی آتنکوادی نہیں بجھا سکتا۔ اللہ کے اس دین کو کسی طور پر، اللہ کے اس نور کو کسی سطح پر کوئی اپنی بھوک سے بجھا نہیں، عقیدہ توحید کو مشرک نہیں بجھا سکتے، اہل سنت والجماعت کی روش کو اہل بدعت اور ضلالت نہیں بجھا سکتے، اہل تصوف کو اہل توحید نہیں بجھا سکتے، امام اعظم اور ائمہ اربعہ کے مقلدین کو غیر لوگ نہیں بجھا سکتے، اس نور کو نہیں بجھایا جا سکتا، طریقت کے نور کو نہیں بجھایا جا سکتا، شریعت کے نور کو نہیں بجھایا جا سکتا، توحید کے نور کو نہیں بجھایا جا سکتا، رسالت کے نور کو نہیں بجھایا جا سکتا۔ اللہ کا نور تو جہاں ہوگا پھر وہاں بجھایا نہیں۔ اللہ نے مطلق بات کہہ دی، فائنل بات کہہ دی کہ اللہ کے نور کو یہ چاہتے ہیں کہ بھوک سے بجھا دیں، نہیں بجھا سکتے۔ نور توحید میں بھی اللہ کا نور ہے، وہ بھی نہیں بجھے گا۔ عقیدہ رسالت میں بھی اللہ کا نور ہے، وہ بھی نہیں بجھے گا۔ دین اسلام یہ بھی اللہ کا نور ہے، نہیں بجھے گا۔ احسان و تصوف یہ بھی اللہ کا نور ہے، نہیں بجھے گا۔ اخلاق اور اخلاق حسنہ اور اخلاق حمیدہ اور اخلاق نبوی یہ بھی اللہ کا نور ہے، نہیں بجھے گا۔ اس کے مقابلے پہ گمراہی ہو سکتی ہے، ضلالت ہو سکتی ہے، فسق و فجور ہو سکتا ہے، کفر اور شرک ہو سکتا ہے، الحاد ہو سکتا ہے، لیکن بجھایا نہیں جا سکتا اسلام کو اور اسلام کے اصولوں کو اور اس کی تعلیمات کو نہیں بجھایا جا سکتا۔ ایسے ہزار لوگ دہشت گردی پھیلاتے رہے لیکن اسلام کے امن کے پیغام کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا ہے۔ آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے تمام عالم کو پیغام دیا ہے کہ تمام لوگ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا، اور قیامت تک یہی پیغام زندہ رہے گا۔ ہاں حالات نرم و گرم آتے رہیں گے، لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی حرکت دیکھیں کہ اسلام کے نام پر بے گناہوں کو ستایا جا رہا ہے، وہ چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اسلام کے نام پر کسی بے گناہ کی جان لی جا رہی ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، وہ غیر اسلامی حرکت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ جماعت اپنے آپ کو اسلامی نام سے
منسوخ کراتی پھرے، لیکن یہ کام اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی کیا ہوتا؟ یہ غیر اخلاقی، غیر انسانی کام ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ امن و امان قائم کرنے میں آسانی پیدا کی تھی، اور امن و امان محبت سے قائم ہوگا، اخلاق سے قائم ہوگا، کشادہ قلبی سے قائم ہوگا۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کر، جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ریاست ڈکلیئر کر دیا، تو مدینے میں کچھ یہودی بھی تھے، ان سے معاہدہ ہوا، امن کا معاہدہ ہوا، ظلم کے ساتھ نہیں ہوا، اور معاہدے میں یہ ہوا کہ ہم تمہارے جان کی، مال کی حفاظت کریں گے، تم ہمارے ساتھ اس زمین کی حفاظت میں شریک رہنا، ہم وقت آنے پر تمہارے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اب یہودیوں کی حفاظت، مدینے کے یہودی کی حفاظت کون کرے گا؟ صدیق اکبر کریں گے، فاروق اعظم کریں گے، مولا علی کریں گے، رسول اللہ کے صحابہ ہی کریں گے۔ یہی معاہدہ ہوا تھا۔ اگر ہماری سرزمین پر کوئی رہتا ہے، اس کی ذمہ داری حفاظت کی ہماری ذمہ داری، ایسے ہی ہم کسی کی سرزمین پر رہتے تو ہماری حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے۔ یہی دنیا کا قانون ہے، عدل کا۔ لیکن جب ظلم کی بات آئے تو لوگ سارے سنویدھان، سارے آئین اور سارے قانون رکھے دھرے رہ جاتے ہیں، لوگوں کو جو کرنا ہوتا ہے کرتے۔ لہذا امن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے۔ تیش میں آ کر، جذبات میں آ کر، افواہوں پہ خیال کرتے ہوئے کسی ایسے کام کے آپ مرتکب نہ ہو جائیں جو اخلاقیات سے بھی گرا ہوا ہو، انسانی اقدار سے بھی گرا ہوا ہو، اللہ اور اس کی نظر سے بھی، رسول کی نظر سے بھی گرا ہوا ہو، اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اپنے صوفیہ، اپنے پیران اعظام اور اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھو، کیسے امن و امان کے ماحول میں آپ رہے، دشمنوں کے درمیان رہے، پھر بھی امن و امان رہا۔ تو یہ جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا، جو حادثہ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تاج الفضل اکیڈمی اس کی مذمت کرتی ہے، خانقاہ قادریہ اس کی مذمت کرتی ہے، اور تمام احباب و مریدین متوسلین کے ساتھ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے پیغام کے خلاف یہ بات کی گئی ہے۔ اس کا اسلام کے دامن میں یہ بدنما داغ ہے، اسلام کے دامن میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اس کی مذمت ہونی چاہیے اور مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں پر سخت کارروائی ہو، وہ چاہے کشمیر کی وادی میں لوگوں کو گولی مارتے ہوں یا چلتی ہوئی ٹرین میں کسی کو گولی مارتے، ایسے لوگوں پر سخت کارروائی ہو جائے۔ تو اپنے ماحول کو پرامن رکھنے کی ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ یہ ذمہ داریاں دوسروں کے کندھوں پہ نہ ڈالیے، خود بھی کوئی ذمہ داری اٹھائیے۔ اپنے مذہب کو اور دین کو، شریعت کو جانیے، سیکھیے، پہچانیے، اس پر عمل کیجیے، تاکہ پرامن فضا قائم ہو، امن و امان قائم ہو، محبت اور دوستی قائم ہو، تاکہ اس دنیا کی بقا اور اس دنیا کی بقا میں ہماری حصہ داری قائم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، امن و امان قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بزرگان دین سے رشتہ استوار رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول